نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن شک میں مما اس کلام سے نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللہ اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے متعلق کچھ گفتگو آپ سابقہ دروس میں سن چکے ہیں۔ اب یہ اس آیت میں جو پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص اہل عرب کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ کیسے ماحول میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں آپ بڑے ہوئے ہیں، والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا ولادت سے پہلے ہی، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں، کسی دینی حلقے میں، کسی تعلیمی حلقے میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے شرکت نہیں فرمائی، اور پھر اچانک 40 سال کے بعد آپ کی مقدس زبان سے یہ کلام جاری ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہی مشرکین مکہ نے آپ کی جو مخالفت کی ہے وہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ پوری جو ہے وہ کوشش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے، اور پھر اسی دوران میں یہ بھی ہوا تمام مصائب، مشکلات، تکالیف مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو ملتی رہیں، پھر ہجرت پہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے پہلے ابشا کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، تو وطن کو چھوڑا، سب کچھ کیا، پھر جنگیں ہوئیں، کتنے لوگ مارے گئے، کفار جو ہے ان کے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، یہ کتنا جو ہے وہ مشکل راستے انہوں نے اختیار کیے، کس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک سکے۔ اب قرآن پاک نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ نہیں تھا کہ یہ سارے مشکل طریقے تو انہوں نے اختیار کر لیے، اپنے بچے بھی مروا دیے، مسلمانوں پہ مظالم بھی ڈائے، ہر قسم کی رکاوٹ ہے، سب کچھ ہوا، مشکل ترین راستے اختیار کر لیے، خود بھی مارے گئے، ابو جہل بھی قتل ہوا، دوسرے بڑے بڑے 70 کافر جو ہے غزوہ بدر میں مارے گئے، آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سارے مشکل ترین راستے انہوں نے اختیار کیے رکھے، لیکن ایک آسان سیدھی سی بات ہے بھائی، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، چلو اس طرح کے 3 جملے قرآن کے مقابلے میں لا کے دکھاؤ، یہ کتنا آسان ترین راستہ ہے، لیکن نہیں لا سکے۔ کیوں؟ اللہ نے جو چیلنج کیا تھا کہ یہ میرا کلام ہے، اور بات یہ ہے کہ رب العالمین کی جو بھی تخلیق ہے وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ کیا اللہ نے آسمان بنایا ہے، دیکھیں انسان جو چیز مختلف مواد کو جوڑ کر جو چیز مرتب کرتا ہے یہ اس کا خالق نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کو اللہ نے مٹیریل انسان کو مہیا کیا، اس کو جوڑا، اللہ نے عقل دی، اسے جوڑا، ایک چیز بن گئی ہے، یہ مشین بن گئی ہے، یہ موبائل بن گئی ہیں، یہ گڑیاں بن گئی ہیں، یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ اب ان کا متبادل دوسرے انسان پھر بنا لیتے ہیں، لیکن رب العالمین کی جو تخلیقات ہے، اللہ نے آسمان بنائے ہیں، کیا کوئی دوسرا آسمان بنا سکتا ہے؟ اللہ نے زمین بنائی ہے، کیا کوئی دوسرا ایسی زمین بنا سکتا ہے؟ اللہ نے ہوا بنائی ہے اور ہر جگہ موجود ہے، نظر بھی نہیں آتی اور ہر ایک کو میسر بھی آتی ہے۔ پانی رب العالمین کی تخلیق ہے، یہ چیزیں کوئی بنا سکتا ہے؟ اور جب یہ مخلوق ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اور اللہ کا یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔
جتنی مخلوق ہے یہ ساری حادث ہے، یہ ساری فانی ہے، یہ عارضی ہے، جبکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ تو جب یہ وہ چیزیں کہ جو فانی ہیں لیکن تخلیق خداوندی ہیں، جب کوئی ان جیسا نہیں بنا سکتا تو وہ چیز کہ جو رب العالمین کا کلام ہو کوئی اس جیسا کیسے بنا سکے گا؟ اور پھر یہ کہ کسی نے کوشش ہی نہ کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جب یہ چیلنج کیا نا تو بڑے بڑے، اور اس وقت عرب میں فصاحت اور بلاغت کا جو ہے ان کا طوطی بولتا تھا، کوئی ان کے مقابلے میں پوری دنیا میں نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب اور باقی ساری دنیا کے لوگوں کو اجمی کہتے تھے، یہ سلسلہ تھا ان کا۔ ایسے حالات میں قرآن پاک نے یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب انہوں نے کوشش کی، سر توڑ کوشش کی ہے، اور پھر قرآن پاک کے بارے میں خود ان کی اپنی گوائیاں اور سارا کچھ موجود ہے۔ فصاحت و بلاغت کا کیا عالم تھا؟ ایک خاتون ہے حضرت خنسا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابیہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ زمانہ جاہلیت ہے اور عرب میں فصاحت اور بلاغت کی یہ محفلیں جمتی ہیں، شعر و شاعری اور بڑے بڑے ان کے دیوان۔ اب انہی حالات میں ان کے مشاعرے ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، اور یہ خنسا جو ہے یہ عرب کی بہت بڑی خاتون تھی۔ اور ایک موقع پہ جب ایک بازار میں جب ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا تھا، مقابلے میں حضرت حسان ابن ثابت بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حسان ابن ثابت، وہی حسان ابن ثابت کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت ساری شاعری کی، ان کا قصیدہ بھی موجود ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یہ تو چند اشعار ہیں، یہ ایک چھوٹی سی نعت جو ہے وہ کچھ حضرات پڑھ دیتے ہیں، یہ پوری ایک کتاب ہے قصیدہ حسان ابن ثابت، یہ مستقل ایک کتاب ہے، اور اس میں بھی فصاحت اور بلاغت کی اتنی مثالیں ہیں کہ آج تک ہمارے جو اکابر علماء ہیں نا، عربی کو جاننے والے، اس کے ماہرین، وہ اس کی تشریحات، وہ اس کے ترجمے، آگے جو ہے وہ اس کی شروحات لکھ رہے ہیں کہ حسان ابن ثابت نے اس جملے میں کیا کہا، اس میں کیا کہا، اس میں کیا کہا، تو ایک ایک لفظ میں فصاحت اور بلاغت پھوٹ رہی ہے۔ یہ لوگ تھے، اب ان کے مقابلے ہوتے تھے۔ ایک موقع میں مقابلہ ہوا، اور یہ خنسا کی ایسی خاتون ہے، یہ ایسی خاتون ہے کہ یہ اس وقت ان کی جج ہے اور فیصلے کر رہی ہے۔ ایک کی شاعری بھی سامنے آئے گی، دوسرے کی، تیسرے کی، پھر دیکھ کر جو وہ فیصلہ کریں گی کہ سب سے اچھا شعر کس نے کہا۔ اب یہ حسان ابن ثابت جیسا شخص بھی جب اس خاتون کے سامنے آیا اور اس نے ایک شعر لکھا، پڑھا، تو اس خنسا نے کیا کیا، اس شعر میں 8 دائرے لگا کر 8 غلطیاں نکالی ہیں۔ اب جو حسان ابن ثابت جیسے شاعر کی ایک شعر میں 8 غلطیاں نکالتی ہو، وہ خود کتنی بڑی ادب کی امام ہوگی اور اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ ایسے لوگ تھے۔ پھر اسلام کی روشنی میں آئیں، اور کہنے والوں نے پھر اس سے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا کافی عرصہ ہو گیا کوئی نیا کلام نہیں آیا۔ اب اس کا ایک جملہ سنیے، جب اسے پوچھا گیا نا کوئی نیا کلام نہیں آیا، تو کہتی ہے ابعد القرآن، کیا دنیا میں اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ قرآن آنے کے بعد کوئی نیا کلام آئے؟ جب قرآن آ گیا ہے تو اب قیامت تک اس قرآن کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا فیصلہ تھا۔ کوشش کی ہے سب نے، اس نے بھی کوشش کی ہے، پھر آئی ہیں اسلام کے دائرے میں اور تسلیم کیا کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس کے مقابلے میں کائنات کا کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پھر ولید ابن مغیرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دعوت کا ابتدائی دور ہے، اور سال میں جس طرح ہم مسلمان حج کرتے ہیں نا، تو اہل کفر بھی، مشرکین بھی کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے تھے، وہاں اپنے طریقے پہ وہ حج کرتے تھے، ان کے اپنے طریقے تھے۔ اور قرآن پاک نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ننگے ہو کر، ان کے ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ ننگے ہو کر رات کو بالکل کپڑے اتار کے ننگے طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا۔ کہتے کیا تھے کہ جن کپڑوں کے ساتھ آدمی جو ہے وہ غلط کام کرتا ہو، چوریاں کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، قتل کرتا ہو، برے کام کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، اور وہی کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لہذا کیا کیا، کپڑے اتار کے رات کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ میں وہ آتے تھے، اپنے طریقے پہ عبادت کرتے تھے، اور اس سے اس عرب کے لوگوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ پورے مختلف علاقوں کی تجارت وہاں مکہ کی سرزمین پہ لوگ آتے، خرید و فروخت ہوتی، اور سال بھر کی ان کی ضرورتیں بھی اس سے پوری ہوتی۔
اللہ نے سلسلہ چلایا ہوا تھا اہل کفر کے یہاں بھی۔ اب جب وہ موسم آیا نا، وہ دن آئے کہ جس میں وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، سوچ میں پڑ گئے، ابو جہل بھی، دوسرے بھی، تیسرے بھی، ولید ابن مغیرہ بھی۔ اور ولید ابن مغیرہ عمر میں بھی کافی بڑا تھا اور عربی فصاحت اور بلاغت میں بھی بہت تیز تھا، بڑا ماہر آدمی تھا۔ وہاں تو سارے ہی ماہر تھے، یعنی جو بھی بات کرتا نا، اور یہ نہیں کہ پہلے سے تیاری کرو، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ بیٹھ کر لکھتے رہو، شاعریاں کرتے رہو، سوچتے رہو کیا لکھنا ہے، پھر غزل بنانی ہے ہمارے جو شعراء کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ پھر بدی اچانک کوئی بات پوچھی، اب آگے سے انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ وہ ایک بادشاہ کے پاس ان کا جو سردار تھا بڑا، اس کے پاس فیصلہ ہونا تھا 2 خاندانوں کا، آپس میں 2 خاندان جھگڑے لیتے نا، کوئی مسئلہ تھا تو فیصلے کے لیے اس کے پاس جانا تھا۔ اب ایک نے ایک آدمی کو، جی آپ ہماری طرف سے، ہماری قبیلے کی طرف سے آپ بات کریں گے، دوسروں نے کہا ہماری قبیلے کی طرف سے یہ آدمی بات کرے گا۔ اب جو ایک قبیلے کا آدمی تھا نا، وہ برس کی بیماری میں، چہرہ جو ہے وہ خراب ہے اور داغ ہیں چہرے پر، آدھا سفید آدھا کالا، بد شکل تھا، کالے سیاہ رنگ کا وہ آدمی، وہ ایک خاندان کا سربراہ ہے، وہ بات کرے گا، متکلم ہے ان کا۔ اب جیسے ہی وہ گیا نا سردار کے دربار میں، اس نے دیکھا اچھا یہ صاحب بات کریں گے، ہاں جی۔ اب اسے اتنی نفرت ہوئی اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو، یہ درمیان میں کپڑا لٹکا دو، مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر جو ہے وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، پیچھے کھڑے ہو کے بات کرے گا۔ اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ جب پہلی موقع پہ اس نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے، میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بات کیا سنے گا۔ اب دوسری طرف سے وہ دوسرے آدمی بھی آگے بیٹھ گئے۔ اب اس نے جب بات یہ محسوس کر لی تو اس نے کیا کیا، وہیں پہ بات کرنے کا جب اس نے کہا سناؤ بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا، اب اس میں نثر کی بجائے گفتگو کرنے کے اس نے شاعری شروع کر دی، اور عربی زبان میں ایسے جملے بولے کہ چند اشعار اس نے پڑھے تھے کہ بے ساختہ وہ آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے پردے کو ہٹا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کہنے والا اور بولنے والا بھی اتنے مزے میں بول رہا تھا نا کہ ہتھیار ان کے پاس ہوتے تھے، وہ نیزہ اس کے پاس تھا، اور گفتگو کرتے 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 جو ہے وہ اس نے کیا کیا، نیزہ ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دوسری ہتھیلی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور گفتگو میں اتنا محو ہوا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ نیزہ اس کی ہتھیلی سے چبھ کر دوسری طرف سے نکل گیا ہے، مزے میں لگا ہوا ہے۔ اب بادشاہ بھی سن سن کے حیران ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ ہے جی اہل عرب کی فصاحت اور بلاغت۔ اب وہی بادشاہ جو اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کہا پردہ لٹکاؤ، اس نے کہا کہ چھوڑو فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو، اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا۔ یہ کس کا کمال ہے، جو اس کی فصاحت ہے، جو اس کی بلاغت ہے، یہ لوگ تھے۔ لیکن قرآن آیا ہے، اب کیا ہوا، تو مشورہ یہ ہوا، سوچ میں پڑ گئے کہ پورے علاقوں سے، مختلف ملکوں سے لوگ آئیں گے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، انہیں پتہ چلے گا یہاں پہ ایک آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پتہ چلے گا، پھر ان کا کلام سنے گا، ان کی گفتگو سنے گا، قرآن سنے گا، تو وہ تو اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے راستے میں رکاوٹ کیسی بنائی جائے، یہ مشورہ تھا، میٹنگ ہوئی۔ اب کسی نے کہا جی یہ کہیں گے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ یہ جتنے الزامات قرآن پاک نے ذکر کیے نا کہ میرے نبی آپ کو یہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ سارے القابات، تو انہوں نے یہی سارے جملے کہے۔ اب سارے رد کرتے جا رہے ہیں۔ جب ایک نے کہا کہ کہیں گے یہ شاعر ہے، تو جو سب سے بڑا تھا نا ان کا ولید ابن مغیرہ، اس نے کہا اللہ کی قسم عرب کی دھرتی پر اس وقت مجھ سے زیادہ شاعری کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ قرآن میں نے اس نبی کی زبان سے سنا ہے۔ اب یہ کافر کہہ رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے، ان لہ لخلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان اصلہ لمورق واعلیٰ لمثمر۔ کہتا ہے جو نبی اپنی زبان سے یہ والا آدمی کہتا ہے نا، یہ کیا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ ان لہ لخلاوۃ، اس میں بڑی مٹھاس ہے۔ لوگوں یہ شاعری نہیں ہے، بڑی کوئی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور کیسی باتیں کرتا ہے، وان علیہ لتلاوۃ، اس میں بڑی تر و تازگی ہے، خشک مزاج اور خوشو باتیں نہیں ہیں، بڑی نورانیت ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے ان اصلہ لمورق، کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہو گئی ہیں، اس کے پودے کے ساتھ پتے بھی لگ گئے ہیں، اور اس کی ٹہنیوں کے ساتھ اب پھل بھی لگنا شروع ہو گیا ہے۔ تم دنیا کی جتنی طاقتیں مرضی لگا لو،
اب اس کلام کی راہ ہم سے کبھی نہیں روک پائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی آدمی کہ جو دشمن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن پاک کے بارے میں اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ اور کبھی اللہ کے نبی مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ایک کونے میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اللہ نے ان کے کھڑے ہو کر رات کی عبادت کا تذکرہ بھی کیا، کھڑے ہو کر میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب قریب سے گزر رہا تھا ابو جہل، سنا تو اس کے قدم ادھر روک کے وہ کلام کہ جس نے کفار کے قدموں کو بھی جکڑ دیا ہو، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ روک کیا جی، دیر تک سنتا رہا، آدھی رات کے بعد تک اللہ کے نبی پڑھتے رہے، وہ اسی جگہ کھڑے ہو کر بس سنتا رہا، ایسا لطف تھا۔ اور جب اللہ کے نبی نے تلاوت ختم فرمائی تو وہ گلی سے جیسے ہی مڑا نا تو اس نے دیکھا کہ اخنس ابن شریک، یہ بھی بڑا تھا، یہ بھی کفار کا ایک بڑا سرگنا تھا، یہ دوسرے کونے میں کھڑا، یہ بھی سن رہا تھا۔ ایک قدم آگے بڑھے تو دیکھا اندھیرے میں ابو سفیان بھی کھڑا ہے، وہ بھی سن رہا تھا۔ یہ تین ہیں وہاں پر، ایک سمجھا کہ میں ہی ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں ہی کھڑا ہوں، تیسرا کونے میں کھڑا ہے، وہ سمجھا کہ میں ہی ہوں۔ لیکن جب راستے پہ چلے تو تینوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ انہوں نے کہا کدھر آئے؟ انہوں نے کہا آئے کدھر ہیں؟ واپس جا رہے تھے جی، آدمی کچھ پڑھ رہا تھا، وہی جو کلام سناتا ہے۔ بس اس میں ایسا اثر تھا کہ ہم سے آگے نہ جایا جا سکا، اور کتنی دیر ہو گئی، آدھی رات گزر گئی ہے، بس کھڑے کھڑے سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، ہم دوسروں کو روک رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، کل اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ رات کو یہ خود سنتے ہیں، دن کو ہمیں روکتے ہیں، رات کو خود سنتے ہیں، تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کرتے۔ دوسری رات آ گئی، وہ پہلے دن والا جو نشہ تھا نا قرآن سننے کا، وہ اتنے بڑے کافر کے دن میں پھر دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے چلو ان دو کو کیا پتہ ہے، بس ہو گئی ہے جو بات، میں اندھیرے میں جا کر میں بھی سنتا ہوں۔ وہ بھی آ گیا۔ دوسرے نے کہا ان دو کو کیا پتہ ہے، وہ بھی آ گیا۔ تیسرا بھی آ گیا، پھر چھپ کے سنتے رہے۔ اور جب تلاوت ختم فرمائی اللہ کے نبی نے، پھر جاتے ہوئے آپس میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کل وعدہ کیا تھا، پھر آ گئے ہو یار، بڑی غلط حرکت کر رہے ہو، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، نہیں کرتے۔ اب تیسری رات آئی تو پھر یہی کام کیا، پھر آپس میں ملاقات ہوئی، اور پھر غصے کی حالت میں ان دونوں نے ابو جہل سے کہا کہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہم مخالفت بھی کر رہے ہیں، ظلم و تشدد کی چکی میں ان کو پیس بھی رہے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو تپتے انگاروں پہ لٹاتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خود پھر مجبور ہیں رات کو آ کر یہ حرکت کرتے ہیں، ہے کیا؟ تو اس وقت ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں صرف اپنی ذاتی دشمنی، اناد، تحسب کی وجہ سے اس بات کو نہیں مانتا، ورنہ جو کچھ پڑھتا ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ مانا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے جی، اس لیے سب مانتے ہیں قرآن پاک کا مثل نہ اس دور میں کوئی لا سکا، اور قیامت تک کا یہ چیلنج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے کہ قیامت تک اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لا کر پیش کر سکتا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ جو مثل پیش کرنے کا کہا گیا، یہ صرف الفاظ میں نہیں ہے، کوئی الفاظ میں بھی نہیں لا سکتا، صرف الفاظ میں نہیں ہے، اس کی تراکیب میں، اس کی معانی میں، اس کی تشریح میں، اس کے اختصار میں، اس کے مضامین میں، اور اس کے عقائد میں، اس کے دیے ہوئے نظام میں، اس کی معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، تمدن میں، سمجھانے میں، جتنے بھی شعبے ہیں قرآن پاک کے، کسی ایک شعبے میں بھی قرآن پاک کا کوئی مثال اور مثل لا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج اس آیت میں دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ چیلنج دینے کے بعد اگلی بات جو کہی گئی ہے کہ تم ایسا نہیں، اگر نہ کر سکو، پہلے یہ کہا اگر نہ کر سکو، اور ساتھ ہی کہا کہ تم کر سکتے بھی نہیں ہو۔ اور یہ اللہ کے جو الفاظ ہیں نا، جو کم کر سکتے بھی نہیں ہو، انشاءاللہ قیامت تک کوئی کر سکتا بھی نہیں ہے۔ تو باقی تشریح انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس آیت میں رب العالمین نے اسی بات کو دہرایا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، تو ایک صورت کوئی اس جیسی لے کے آ جاؤ، اپنے مائتوں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔